صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ معراج کی رات تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حضرت بلایا. جبرائیل گئے, نوریوں کے سردار گئے. کسی کو بلانا ہو تو وہ جیسے بھیجا جاتا ہے نا, کسی کو جاؤ تم لے آؤ, یہ میں گاڑی بھیج دیتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے نوریوں کے سردار کو بھیجا جو اس کی نوری مخلوق میں سب سے بڑا, سب سے قریب تھا اللہ تعالیٰ کے, اس کو بھیجا اور پھر ساتھ گاڑی دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. اب حضور علیہ السلام مکہ سے چلتے ہیں, سفر فرماتے ہیں. معراج کا واقعہ بیان کرنا میرا مقصود نہیں. تو وہ ہوا بالافق الاعلی. تو حضور علیہ السلام تمام سفر طے کرتے ہوئے افق اعلیٰ پر پہنچے. افق اعلیٰ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے کہ جس تک ہماری عقلیں رسائی, ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے افق اعلیٰ. بس افق اعلیٰ ہے, اور وہ سدرۃ المنتہا, اور یہ اس سے بھی آگے. یوں کہہ لیں اس کا نیئرسٹ میننگ اگر کرنا ہو کہ جہاں پر تمام خدا کی مخلوق کی انتہا ہوتی ہے اور جہاں سے کوئی آگے نہیں جا سکتا, اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بلایا. جبرائیل پیچھے رہ گئے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سبحان اللہ اسرا بعبدہ اس کی تفسیر میں وہ ساری روایات کو جمع کیا ہے. اس میں اس روایت کو بھی لائے ہیں جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ میں علامہ قسطلانی کے حوالے سے نہ بتاؤں, بلکہ میں ابن کثیر کے حوالے سے بتاؤں, کیونکہ علامہ قسطلانی پر تو, جن کو بعض لوگ قسطلانی کہتے ہیں, حافظ سیوطی نے کہا قسطلانی لفظ صحیح ہے. تو علامہ قسطلانی کی اگر بات کریں تو کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ جبرائیل کب پیچھے رہ گئے تھے, اکیلے حضور کیسے چلے گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں حضور کیسے اکیلے چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ وہ راستہ ہی نہیں بھولے, وہ سیدھے آئے, ایسے آئے جیسے روز کا آنا جانا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام خود حافظ ابن کثیر نے لکھا, وہ کہتے ہیں جبرائیل پیچھے رہ گئے, حضور آگے چلے گئے, اور وہ مقام افق اعلیٰ پر گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جب اس سے بھی آگے بڑھے اور قرب ہوا. اب اس قرب پر کیا ہوا؟ یہ قرب وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے نوازا, دیدار عطا فرمایا. یہ مجھے پتا ہے اس کے اندر مسئلہ اختلافی ہے کہ وہ دیدار ہوا ہے کہ نہیں, لیکن میں اس اوپینین کو بیان کر رہا ہوں جو اوپینین امام بخاری کا ہے. کتاب التوحید کے اندر انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا, اب میں روایتوں میں جو اس کے ہیں اس پر میں پروگرام کر چکا ہوں. جب میں نے علم غیب کا مسئلہ بیان کیا تو اس وقت وہ ساری روایات پر میں بات کر چکا ہوں. اب میں صرف جو سیدھی بات میرے آج کے موضوع سے متعلقہ ہے میں صرف اس پہ رہنا چاہتا ہوں, ورنہ میں ان سوالوں کے جواب دینے لگوں تو پھر وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. فاوحى الى عبده ما اوحى. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھایا, کتنا, کیسے, یہ متشابہات میں سے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى. میں نے وحی کی, جو بھی کی, تو وہ جو وحی کی نا, جو بھی کی, اب یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا وہ طریقہ تھا. حضرت آدم سے اور طرح کا کلام ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور طرح کا کلام ہوا, دیگر انبیاء سے اور طرح کا کلام ہوا, مگر یہ ایک وحی کی وہ قسم تھی کہ جو کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. کلام بھی فرمایا اور دیدار بھی عطا فرمایا. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور حضور علیہ السلام نے ما کذب الفؤاد ما رأى. ان کے دل نے اس سے اختلاف نہیں کیا جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. اب اس آیت کا میں تھوڑا سا ترجمہ کر دوں, ٹائم بڑا کم ہے اور میں نے تو آگے بھی وہ باتیں جو ہیں وہ بیان کرنی ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى. جو کچھ ان کے دل نے, ان کی آنکھوں نے دیکھا, اس کے دل نے اس کے خلاف نہیں کیا, اسے جھٹلایا نہیں. ایک ہوتا ہے قلب اور ایک ہوتا ہے فؤاد. قلب تو یہ ہے جو ہمارے اندر نظر آتا ہے, اس کا تو ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ بڑی میں ایک باریک سی بات کہہ کے گزرنے لگا ہوں. یہ جو جسم کا دل ہے, جب قرآن قلب کی بات کرتا ہے تو وہ قلب یہ مراد نہیں ہوتا, اصل میں وہ فؤاد مراد ہوتا ہے, لیکن تقریباً اس کو بھی قلب کہہ لیں تو وہ فؤاد ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک بات چلتی ہے نا کہ قلب کے اندر عقل ہوتی ہے یا دماغ کے اندر, یہ ایک سائنٹیفکلی بات ہے, اور کچھ لوگ قرآن کریم پر اس حوالے سے اعتراض بھی کرتے ہیں. تو چونکہ الحمدللہ میرا یہ رہا ہے کوئی دور ان سوالوں کے جواب میں, تو اب تو سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو گئی ہے کہ دل کا اور دماغ کا اتنا کلوز تعلق ہے کہ دل اور دماغ میں فرق ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے کہ یہ دماغ میں بات آئی تب بھی ٹھیک ہے, اگر کہے دل میں بات آئی تب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو فؤاد ہے نا یہ اسی کا دوسرا نام ہے, اور جس کو ذہن کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام فؤاد ہے. تو ان کا آپس میں بڑا کلوزلی لنک ہے. تو یہ امریکہ میں, برٹن میں سائنٹیفکلی پروف ہو چکا. جو کبھی باتیں ہمارے یہاں چلتی تھی کہ جی وہ قرآن میں تو آتا ہے کہ وہ قلب پر نازل کیا, یہ قلب تو ایک لوتڑا, یہ کیا ہے, اصل میں وہ قلب مراد نہیں, یہ فؤاد مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا, آنکھوں نے دیکھا اور دل نے نہیں جھٹلایا, یعنی دل نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہی ہے. اس کا معنی کیا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ یہ بتاتا ہوں. آپ ٹرین میں سفر کریں, تو جب آپ ٹرین میں سفر کریں تو اسٹیشن پر جا کر ٹرین کھڑی ہو جائے اور ساتھ والی جو ٹرین ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. جب وہ ٹرین چلتی ہے تو آپ اس ٹرین کی طرف دیکھیں جو آپ کی دائیں جانب تھی, دائیں جانب ٹرین کھڑی ہے جو چلنے لگی ہے, تو آپ کو کیا فیل ہوگا, آپ کی آنکھیں کیا دیکھیں گی, کیا محسوس کریں گی؟ یوں لگے گا جیسے میری ٹرین چل رہی ہے, یعنی وہ نہیں اپنی ٹرین. تو اب آنکھوں نے دیکھا مگر دل نے تصدیق نہیں کی. کب نہیں کی؟ جب ادھر دیکھا نا تو یہ تو سامنے لکھا ہوا تھا ڈربی اسٹیشن, ڈربی ویسے میرے منہ سے نکل گیا, وہ خاص بات نہیں ہے ڈربی کے لیے, تو کہا یہ لندن لکھا ہوا, یہ تو وہی اسٹیشن ہے. تو پھر جب فؤاد نے اس کی تصدیق نہیں کی, آنکھ کی, دل نے تصدیق نہیں کی, اس نے کہا نہیں یہ ایسے ہی تھا. ویسے مجھے شبہ ہو گیا کہ میری ٹرین چل رہی ہے, میری نہیں, یہ تو دوسری ٹرین تھی. اب آنکھوں نے دیکھا مگر دل نے اس کی تصدیق نہیں کی. کیوں؟ جو دوسری چیزیں تو اس نے بتا دیا کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں تھا. اب میں اس کے اوپر ایک اور مثال دیتا ہوں.
رات کو ہم باہر نکلتے ہیں، بادل بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چاند بھاگ رہا ہے، چاند ان کے اندر چمک رہا ہوتا ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے چاند بھاگ رہا ہے، تو ہم نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں نے دیکھا چاند بھاگ رہا ہے، مگر جب دل کی طرف دھیان دیا تو کہا نہیں نہیں نہیں، مثلا 5 میل آگے چلے جائیں تو وہاں تو چاند اسی طرح ہی ہے، اگر چاند بھاگ رہا ہوتا تو وہ تو یہاں سے یہاں آ جاتا، یہ نیچے سے بادل تھے جو بھاگ رہے تھے۔ اب آنکھوں نے کچھ اور دیکھا مگر دل نے اس کی تصدیق نہیں کی، ٹرین میں اس نے کچھ اور دیکھا مگر دل نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ میرے حبیب نے آنکھوں سے دیکھا تھا نا، دل نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں تو نے حق دیکھا ہے، آنکھوں نے کہا حق ہے تو دل نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ حق ہی ہے۔ جب آ کر بتایا تو لوگوں نے کہا دیکھا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا نہیں دیکھا، تو وہاں لوگوں نے انکار کیا جو نہ ماننے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتمارونہ علی ما یری، تم اس بات میں جھگڑتے ہو کہ اس نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، تم ایک بار کی بات کرتے ہو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے ایک بار تھوڑا دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دیدار بھی کرایا، کلام بھی کیا۔ تو اس کے بعد آخری آیت میں پڑھتا ہوں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام جو تھا اس کو پورا کر دیا اور انصاف کی روح سے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اب جو ہے اس میں کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔